بولے بہت اونچا نہ پڑھے پڑھے سی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الذی کان علیاً فی درجاتہ فاطماً فی تطہیراتہ حسناً فی صفاتہ شہیداً فی تجلیاتہ زین العابدین بعباداتہ باقراً فی العلم الاولین والآخرین بمعلوماتہ صادقاً فی اقوالہ قاظماً فی جمیع احوالہ متمکناً فی مقام الرضا جواداً کفو عند العطاء ہادیاً الى سبیل النجات عسکریاً مع الغزاء مہدیاً الى طریق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ مجمعین۔ اللہ کے لیے بے حد بے حساب تعریف ہے جس کی نظر میں ہمارے آقا کے چہرے کے سوا کوئی چہرہ بھایا ہی نہیں۔ اب کہیں سبحان اللہ۔ اس رب کے لیے تعریف جس کی آنکھوں میں حضور پاک کا چہرہ کھب گیا۔ اس رب کے لیے تمام تعریفیں کہ جس نے محبوب پاک کی ہر ادا سے محبت کی۔ محبوب چلے تو فرماتا ہے محبوبہ تیری کلیوں کی قسم، جن گلیوں میں چلے فرماتا ہے ان گلیوں کی قسم۔ محبوب زلف سوارے تو فرماتا ہے تیری زلف کی قسم۔ محبوب جو امامہ اپنے سر اقدس سے ذرا پیچھے ہٹائے تو فرماتا ہے تیری چمکتی ہوئی پیشانی کی قسم۔ محبوب جو یاروں میں اور گھر میں بیٹھ کے چند باتیں کرے تو فرمایا محبوبہ تیری باتوں کی بھی قسم، جن ہونٹوں سے یہ باتیں نکلتی ہیں ان ہونٹوں کی بھی قسم۔ اس رب کے لیے تعریف جس نے اپنے محبوب سے ایسی محبت کی ہے کہ جس محبت کی کوئی دوسری تفصیل ملتی ہی نہیں، نظیر ملتی ہی نہیں۔ اور درود اور سلام ہو ان پر کہ جن کی سرداری پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سید الانبیاء خمسۃ، سید الانبیاء خمسۃ، آپ فرماتے ہیں نبیوں کے سردار 5 ہیں۔ کیڑے کیڑے؟ ایک تھے سردار آپ سرکار، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، سمجھ آتی بھی ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر فرماتے ہیں ابو ہریرہ سید الانبیاء خمسۃ و سید الخمسۃ محمد۔ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پایا کا نہ پایا۔ جبریل کو بھی یہ کہنا پڑا جو خوشبو تیرے پسینے کی ہے، آمنہ کے لال وہ تو گلاب کی پتیوں میں بھی نہیں ہے۔ جو سیاہی تیری زلف میں ہے وہ تو رات کے اندھیرے میں بھی نہیں ہے۔ جو چمک تیری گالوں میں ہے وہ شمس و قمر کی روشنی میں بھی نہیں ہے۔ اے آمنہ کے لال جو پاکیزگی، جو نزہت، جو ندرت، جو لطافت اور جو کمال آپ کے قدم کی تلی میں ہے وہ دیگر انبیاء کے ماتھوں میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ سب سجدہ کرتے رہے، ان کے ماتھے زمین پر ٹکتے رہے، لیکن ساری زمین پھر بھی پاک نہ ہوئی۔ وہی جگہ پاک ہوئی
جہاں انہوں نے سجدہ کیا، مگر اے آمنہ کے لال جب آپ نے دنیا میں جلوہ گری فرمائی، آپ نے ننھا سا قدم زمین پر رکھا اور پھر اعلان کیا جو لِلْ أَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے میری برکت کے سبب ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ حق محمد، 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 حق محمد۔ تھوڑی سی اس بارے میں اور چینجنگ کرتے ہیں، تھوڑی سی میں کہوں گا حق محمد یا محمد، آپ سے ہمیں کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے پھر اسی طرح چلانا ہے نعرہ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے بول رہے ہیں حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسم پروردگار کی عطا کے ساتھ خدا کی عزت و ناموس کی قسم، آپ کی مثل کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوقف ابدان بین ید اللہ تعالی یوم القیامہ فیأمر اللہ تعالی بہما الی الجنہ فیقولان ربنا بما استحلنا الجنة ولم نعمل عملا يجازينا الجنة فيقول الله تعالى ادخلا الجنة فعني عليت على نفسي أن لا يدخل النار من اسمه أحمد ولا محمد۔ زور سے پہلے کہہ رہے سبحان اللہ، پھر حدیث کا ترجمہ سمجھنا، پہلے بغیر سمجھے کہہ دو سبحان اللہ۔ بن دیکھنے کا ثواب زیادہ ہے، اور بن سمجھے ہوئے حضور کا نام سنو اور تمہیں شک پڑ جائے کوئی حضور کی عظمت کی بات ہے، اس پہ اب ترجمہ بھی جاننے سے پہلے ہی مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، فرمایا توبہ اس کے لیے مبارک ہو لمن رانی و آمن بی، اسے ایک مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا ہے اور ایمان لایا ہے مجھ پر، وَتُوبَا سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِي، اسے 7 مبارکیں ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لایا۔ دیکھنے والے کو ایک مبارک دی، کیوں کہ تم نے 2 آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے چاند کو ٹکڑے کیا ہے، تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے سورج کو پلٹایا ہے، تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، صدیق اکبر کے قدم پاک سے سانپ کا زہر دور ہو گیا ہے، تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، قتادہ کی آنکھ لوٹ کے واپس آئی ہے، تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، مدینے کے کڑوے کنویں میٹھے ہو گئے ہیں، تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، خوشہ کھجور کا ٹوٹتا ہے، ہمارے قدم میں آتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، ہماری رسالت کی گواہی دیتا ہے، لوٹ کے ہمارے کہنے پہ پھر کھجور کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، پانی میں پتھر بہتا ہوا آتا ہے، ہماری شہادت دیتا ہے، الوہیت کا اعلان کرتا ہے، اور پھر لوٹ کے ہمارے حکم سے واپس چلا جاتا ہے۔ تم نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، جو بکری دودھ نہیں دیتی ہے، ہم اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو برتن بھر جاتے ہیں، پھلوں میں دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے۔ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، لگو لگ صحرا میں پانی ختم ہو جاتا ہے، اور تم بلکتے ہو اور ترستے ہو پانی کو، اور ہم اپنا ہاتھ چادر میں ڈال دیتے ہیں، ہمارا رب ہماری انگلیوں
سے 5 نہریں پانی کی رواں کر دیتا ہے. تمہارے 1500 افراد پانی پی جاتے ہیں اور تمہارے جانور سیراب ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری انگلیوں کا پانی ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا. تم نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ جابر کی بیوی نے 1.25 سیر آٹا پکایا ہے اور 1500 صحابہ کھانا کھا گئے ہیں. نہ آٹے میں کمی آئی ہے نہ سالن میں کمی آئی ہے. تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ جب میں گزرتا ہوں تو اشجار بھی مجھ پر سلام کرتے ہیں اور پہاڑ بھی مجھ پر سلام کرتے ہیں. تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میں جب حجر اسود کے پاس پہنچتا ہوں تو حجر اسود بھی خود بڑھ کر میرے لبوں کے بوسے لے لیتا ہے. تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ میں نے جلی ہوئی گٹلیاں زمین میں دبائی اور جب میں انتہا تک پہنچا تو ابتدا والی اگنے کے بعد پھل بھی دے چکی تھی. تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے میں نے جابر کے سونے کو پھونک لگایا، اس کے قرض داروں کا قرض ادا ہو گیا اور قرض خوروں کا قرض ادا ہو گیا اور اس کی بہنوں کی شادیاں بھی ہو گئی. تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ میری محبت نے مستور حنانہ روکا ہے. تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے میری بارگاہ میں اونٹوں میں درخواستیں پیش کی ہے. تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ تب نے آ کر میری رسالت کی گواہی دی ہے. تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے مدینے کے بیلوں نے عربی نے میری رسالت کا اعلان کیا ہے. تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جہاں میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں وہاں پر برکت آ جاتی ہے. تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے میں لعاب ڈال دیتا ہوں جس جگہ اس جگہ پر برکت پیدا ہو جاتی ہے. تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب برسات نہیں ہو رہی تھی تو میں نے کہا برسات نازل کر. اللہ نے برسات نازل کر دی. پھر 1 ہفتے تک اتنی برسی کہ تم سارے تنگ ہو گئے اور تم نے کہا کہ اب تو ہمارے گھر بیٹھے ہیں. پھر میں نے بارش کی طرف اشارہ کیا اور کہا ادھر دور جا کے برس، مدینے پہ نہ برسنا. میری انگلی کا اشارہ جدھر جدھر ہوتا گیا بارش اس انگلی کے اشارے سے باہر نکلتی چلی گئی. تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جبریل میرے سامنے تو زانو ہو کر بیٹھتا ہے. تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے عبداللہ بن متین کی ہڈیوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ بالکل ایسے جڑ گئی جیسے کبھی ٹوٹی بھی نہیں تھی. یہ تم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو. تم نے دیکھا میں نے ابچی پر ہاتھ پھیرا وہ حسن و جمال کا پیکر بن گیا. تم نے دیکھا کہ جابر کے بچے مر چکے تھے. میں نے کہا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. مرے ہوئے بچے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. لیکن آنے والے آئیں گے رات کا 2 3 4 کا ٹائم ہو جائے گا. انہوں نے مجھے دیکھا ہوا بھی نہیں ہوگا لیکن صرف اس لیے اپنی نیند کو قربان کریں گے کہ ذکر تو محمد عربی حج محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 حج محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلنا ہمارے کو پورے گاؤں میں آواز جائے، سوئے ہوئے کو بھی پتہ لگ جائے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں قسم خدا کی 313 صحابی تھے 313. اور جب انہوں نے نعرہ مارا نا ابو جہل موتر چھڑے شلوار گیلی ہو گئی. اس نے کہا یہ جنات آ رہے ہیں. تو سامنے سے سیدنا صدیق اکبر نے کہا جنات نہیں آ رہے مصطفیٰ کے غلام آ رہے ہیں. اور یہ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حج 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 محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کمال کر دی. خدا آپ کی قبروں کو بھی روشن اور منور.
حضور نے فرمایا میں اسے 7 مرتبہ مبارک دیتا ہوں جس نے مجھے دیکھا نہیں، بریلی میں رہے گا، قلم ہاتھ میں پکڑے گا، دیکھا نہیں پھر بھی کہے گا لم یاتی نذیر کبھی نظر مثل تو نشد پیدا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا دیکھا ہوا نہیں ہوگا پر پھر بھی پڑے گا سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، بولو سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، ان دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس کی 2 بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، بولو ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس کے قدموں کا دھوول ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سارے ہاتھ چوکے بولو ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، یہ ہمارا نبی سارے بولو ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ہم زدوں کو رضا مجھے دیجیے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصر وہ بولے جو نیکی نہ کھولے اپنی نیکی دے کرے مان سانو تو کوئی نہیں، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، اللہ اللہ بے قصوں کا سہارا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامہ، انس بن مالک فرماتے ہیں میں حضور دیاں گوڑیاں کل بہ کے گوڑے تے ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی سونا جی قیامت والے دن مینو چھڑواؤ گے، مینو بچاؤ گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال النبی وانا فاعل، حضور نے فرمایا انس غم نہ کر بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، دل لا کے بولو بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، نہیں تو سوچنا کہ اسی جناب جناب ہونی چاہیے نیکی کرنی چاہیے لیکن امام نہیں کرنا، تم کیا سمجھتے ہو؟ پترا ٹوپی بھی اتنے نہیں پہنچنی جتنے نسبت رسول کو پگڑی بن کے بیٹھے ہو تو وہ جناب رائے ونڈیے تو اس پگڑی کے کرنا ہے، تو جی ننگے بھی بیٹھے ہو مصطفیٰ کے آچے بولو بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، دب کے بولو بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بولو بولو بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضور عرض کی جا رہی ہے چھڑاؤ گے؟ آپ نے فرمایا نا فاعل انجی کرانگا۔ انس بن مالک ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھے تو انہوں کتھے ٹونڈاں گا وائنات لوگوں کا یا رسول اللہ ادھے صدیق عمر عثمان و علی و طلع و زبیر و اسامہ و عبد الرحمن و ابو ذر بلال وغیرہ ہم رضی اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ کو تنہا نہیں رہنے دیتے،
یا رسول اللہ اتھے تے ساری امت ہونی ہے، میں جناب دے نیڑے کیویں آواں گا تے کتھے جناب نو ٹونڈاں گا؟ اللہ اللہ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فضل گل کہاں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بلبل عاشق رسول کو فرماتے ہیں، کسے فرماتے ہیں؟ اے کئی جڑے دیوانے آدم جناب کتھے اسی کتھے سرکار، دماغ میں رکھ لو، ہو سکتا ہے کہ غوث پاک اتنی جلدی کرم نہ کرن، داتا صاحب نہ کرن، خواجہ صاحب نہ کرن، کوئی اور پیر فقیر نہ کرے، اے نہیں ہو سکتا کہ امنہ دا لال نہ کرے۔ ان کی نگاہ کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے پر آمنہ کے لال کی نگاہ میں دیر ہاتھ ہے نکل گیا کہ دیر ایک بڑی دل لا کے بولو سائی کے کرم تے دیر جنائے کالا حضرت نوان کیا دے جناب کتھے میں کتھے سرکار۔ تو حضور کے عاشقوں کو اعلیٰ حضرت بلبل فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بلبل فرماتے ہیں بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فضل گل کہاں۔ گل سے مراد حضور ہے، فضل بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فضل گل کہاں، امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل۔ فرمایا تو نے ابھی حضور کو سمجھا ہی نہیں، حضور کو تو نے ابھی جانا ہی نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم جتنا مرضی ہے وڈا کوئی پیر ہوئے میں سارے دیا جتیاں دا نوکر، باوجود اس کے پورے مجمع پہ پیر کی بھی نظر نہ ہوگی، کام دیا مریدہ تے نظر اے بلکل سمجھا گئے سی ہے جناب بلکل پونگ ہے، چھوٹا پونجڑ چھوٹے بچے ان سے کوئی لینا نہیں۔ بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فضل گل کہاں۔ ترمذی کی روایت ہے جانے جانا مسجد نبوی میں آئے ہین کر کے آپ نے سارے انوے کیا فرمایا ابو ہریرہ کہ جی میری سرکار، فرمایا تھے وہ 7 سال دا بچہ آتا تھا آج نظر نہیں آ رہا۔ بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فضل گل کہاں، امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل۔ اور آگے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ان کے جنت ہے ان کے جلوہ سے جو یائے رنگ و بو، جنت ہے ان کے جلوہ سے جو یائے۔ آپ کو شعر کیسے سمجھا کیا؟ میری آج اٹھنے دی بھی طاقت کوئی نہیں۔ جنت ہے ان کے جلوہ سے سونے مدنی لجپال حبیب کردگار سید الاولین والآخرین۔ جنت میں آپ نے معراج میں قدم رکھا، جنت ایک مرتبہ تڑپی اور تڑپ کے اللہ سے کہا رنگ تو نے مجھ میں بڑے بھرے ہیں مگر تیرے محبوب کے رخسار کے سامنے پھیکے پڑ گئے، بڑے گل تو نے مجھ میں لگائے ہیں اور مصطفیٰ کی زلف کی خوشبو کے آگے میری خوشبو پھیکی پڑ گئی۔ احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں جنت نے دامن ایسے بکھیرا اور کیا کہا جنت ہے ان کے جلوہ سے جو یائے رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل، اور ان کے قدم سے سلائیں غالی ہوئی جنا
حدیث میں آتا ہے جنت بہت بڑی نعمت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانتے ہو کیوں؟ وہ آمنہ کا لاڈلا جو جنت میں پیر دھر کے آ گیا ہے، اب حضور کے قدم کی وجہ سے وہ قیمتی ہوئی ہے، نہ حور سے ہوئی ہے نہ غلمان سے ہوئی ہے. فرمایا ہے نہ غلمان دی گلے نہ حور دی گلے، ات ساری ساڈے حضور گل ساری. کیا بولو گل ساری؟ پھر بولو گل ساری. نار دیے نہ پار دیے، نہ دو دیے نہ چار دیے. اب دیکھیں بلبل یہ کیا کہا. انس بن مالک بولے فائنات لوگوں کا یا رسول اللہ، حضور میں تو انہوں اتھے لباں گا کیویں، کہاں ڈھونڈوں گا؟ آپ سارے بیٹھے ہوئے، ہر ایک مجھ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، رش جو ہے تو آپ دوڑیں گے لیکن پھر بھی ہم نکل جائیں گے. یہی خطرہ انس بن مالک کا. کہا یا رسول اللہ تو انہوں لباں کتھے؟ فرمایا مینوں لبن دی لوڑ ہی نہیں، جتھے میرے امتی گنہگار پھسدے ہون گے آمنہ دا لال انہوں تھکڑدا ہوئے. بلبل یہ کیا کہا، میں کہاں فضل گل کہاں، امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل. اگلے بھی دو شعر اپنے ذوق کے لیے سناتا ہوں. فرماتے ہیں شیخین ادھر نثار. شیخین کون ہے جی؟ شیخین کون ہے؟ نہیں یہ پتا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چاچو اونچا بول جاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ. میں بسم اللہ. شیخین کہتے ہیں سرکار پاک سیدنا صدیق اکبر، ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دو فرمایا شیخ ہیں ادھر حضور پتہ ہے بیٹھے ہونا، ادھر جڑا نا حضرت ابوبکر تو عمر بیٹھے، ادھر حضرت عثمان تے علی. سمجھ آئی نہیں؟ ادھر کون بیٹھتے اور ادھر کون بیٹھتا؟ ہون سننا حضور کیا فرماتے ہیں. شیخ ہیں ادھر نثار غنی و علی ادھر. شیخ ہیں ادھر نثار غنی و علی ادھر. اونچا ہے بلبلوں کا یمین شمال گل. آگے فرماتے ہیں ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں. وہ دو کون لے؟ اچھا بولے یہ سارے بولو. حضرت علی دی محبت پترو ایمان ہے کیے، علی دی پترہ دی محبت بھی ایمان. ان جابر ابن عبداللہ حدیث شریف. اللہ 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 اللہ. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلت لجبریل. حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں سرکار سونے لجپال نے فرمایا، سید الاولین والآخرین نے فرمایا قلت لجبریل. میرے کل جدوں جبریل آیا میں جبریل پاک نو پوچھیا ای الاعمال احب الاللہ عز و جل. وہ جبریل تو دس اللہ کے نزدیک محبوب عمل کون سا ہے؟
اونچا بولو محبوب عمل ذرا سونا نہ اونچا بولو محبوب عمل قالا جبریل نے آگے سے کہا قالا الصلاۃ علیک یا محمد وحب علی ابن ابی طالب ذرا کہا کہ وقت کی سبحان اللہ فرمایا یا رسول اللہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے بندے کی زبان پر آپ پر درود و سلام ہو اور وہ غلام چلتے بھی علی کا نام لے بیٹھتے بھی علی کا نام اور کہتے ہو نعرہ حیدری نعرہ تحقیق اب چار یار بھی اسی زور للوار ہے نعرہ حیدری حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق تو پہلے شعر میں فرمایا شیخ ہے ادھر نثار غنیو علی ادھر غنچہ ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل اور آخری مصرے میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں ان دو کا صدقہ زور سے سبحان اللہ رات چوکھی تے قسمت بدلنے کا ٹائم ہے بولو ان دو کا صدقہ سبحان اللہ آپ یہ شعر بھی پڑھو ان دو کا صدقہ بولو ان دو کا صدقہ ان دو کا صدقہ ان دو کا صدقہ اے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں یہ مقطع ہے اعلیٰ حضرت غلط مکاندے پہنے ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کا کوئی دراشت بیٹھا ہوا اور اس پر وہ ہے جھومے نہیں وہ جھوم جاؤ کہ پتہ ہنج کرنا سارے گناہ کھڑے اے ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں اور زور دا بولو ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں واہ 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 مولوی صاحب اے مولوی صاحب ادھر تک وہ تو سمجھ ساڑے نال پڑھو اوتھوں کچھ لبے نہ لبے ایتھوں صدقہ لب جانا جی سارے بولو ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے آپ میرے مرید بھی ہو میرے بچے بھی ہو میرے بھائی بھی ہو آئندہ ہر کلام میں یہ شعر ضرور پڑھنا ہر مجلس میں ان دو کا صدقہ ایتھے میں اٹھن دیو تو ان کے مقال آگا بیٹھے رہنا اعلیٰ حضرت کا پتہ ہے یہ انداز کیا ہے انداز جانتے ہو پہلی پوری اوپر انہوں نے پڑھی ہے نعت یہ نعت کا حصہ مقطع نہیں ہے مقطع تو نعت میں ہے لیکن یہ کچھ اور بات کر رہے ہیں یہ استغاثہ ہے اوپر ساری نعت چل رہی ہے کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل پامال جلوائے کفقا ہے جمال گل جنت ہے ان کے جلوہ سے جو جائیں رنگ و بو اے گل ہمارے گل سے گل کو سوال گل ان کے قدم سے سلائے غالی ہوئی جنا واللہ میرے گل سے جاؤ جلال گل لیکن یہ ساری حضور کی شان اب آخری مقطع میں کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یہ اس پنڈ کے سادے سے ماحول میں مجھے یہ بات کرنی بھی چاہیے یہاں تو بڑے بڑے علماء ہوں تو میں یہ نقطہ بیان کروں مگر میں بچا کر نہیں رکھتا کہ پتہ میں سویرے تک ماری جاؤں لہذا تمہانوں تو سنا جاؤں کل دیا کل دیکھا گے ان دو کا صدقہ ساری نعت اعلیٰ حضرت نے ہنج بن کے ہاتھ پڑھی شیخ ہے ادھر نثار غنی و علی ادھر
बन के आला हज़रत पढ़ रहे हैं, शेख इधर निसार गनियो अली इधर, गुंचा है बुलबुलों का यमीनो शिमाल गुल। एक दम आला हज़रत ने हाथ खोले, दामन यूं कर लिया और अब फरमाते उन दो का सदका जिनसे कहा मेरे फूल है। और तुसा भी नहीं कर अज करो तकरीर शकरीर नहीं देखना, असा फकीर हाँ सारे मौलवी मुफ्ती ते ना तुसी जनाब उंज रस्मी सुनने वाले इंज ही समझना कोई रसूलुल्लाह का एक कुत्ता आया सी गल्लां अज दिल ख्वाहिश सुभान अल्लाह। उन दो का सदका जिनसे कहा मेरे फूल हैं, उन दो का सदका जिनसे कहा मेरे फूल हैं, कीजिए रजा को हश्र में खंदा मिसाल गुल। आला हज़रत फरमाते हैं हसन तो हुसैन दा सदका या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन जब मैं आऊँ ना ऐसे या रसूल अल्लाह, वहाँ लोग टेंशन में होंगे। किस में होंगे? परेशानी में होंगे, टेंशन में होंगे, रंग उड़े हुए होंगे। क्या होगा? रंग तो उड़ने ही नहीं ना, नेकियां तुलदियां हुसन, गुनाह तुलदे हुसन, पुल तो लंघना एक मसला, औजे कोसर ते पहुंच के पानी पीना दूजा मसला, मिजान ते नेकियां बदियां दा तुलना तीजा मसला, ते फिर डाढ़ियां फरिश्तियां दा सामना चौथा मसला, फिर कहार दा सामना पंजा मसला, फिर फैसला इंतजार तक तपते हुए सूरज में खड़े रहना ये छठा मसला, सवा नेजे तक जैसे सूरज हो इस तरह की गर्मी का होना सातवां आठवां मसला। आला बरेलवी फरमाते हैं उन दो का सदका जिनसे कहा मेरे फूल हैं, कीजिए रजा को खंदा। खंदा का माना पता है? पता है या रसूलल्लाह, जब रजा आए ना रजा के चेहरे पर मुरझाहट ना हो, रजा का चेहरा कुमलाया हुआ ना हो, रजा का रंग उड़ा हुआ ना हो, सारे मैदाने माशर वाले देखें ये कौन आया है जिसके चेहरे पर घबराहट ही नहीं, तो फिर मैं कहूं ये आया है बंतल पाक का भी गुलाम आया है, सहाबा का भी नौकर, और वो आया है जो दुनिया में कहा करता था सबसे औला वाला, सबसे औला वाला। आप हजूर दी मोहब्बत नहीं तो फिर पीछे कुछ भी नहीं। ऐ जी एक हदीस शरीफ सुनान दे है और इजाजत है? अगर एक हदीस शरीफ चले हदीस शरीफ आकर फिर आपको दोबारा 2-3 हदीस शरीफ है, लेकिन मैं आपको दुरूद शरीफ की फजीलत में एक बात सुनाऊंगा और नबी पाक से मिलने का नुस्खा भी बताऊंगा। बस वो बंदे याद करें जिन्होंने हजूर से मिलना है। पक्की गल है इंशाअल्लाह। हाथ थले करो हुण ऐ नहीं सोचते रहना किथे असी किथे सरकार। बुलबुल ये क्या कहा मैं कहाँ, फजले गुल कहाँ, उम्मीद रख के आम है जूदो नवाले गुल। हजूर की बारगाह में ना एक ऊंट आया। कौन आया? ऊंट आके रोया। ये हदीस ही सुने पे बुड़ 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 की थी। सहाबा इकराम ने मेरी जान आप पर कुर्बान अर्ज की थी या रसूल अल्लाह के आदा है। क्या बात है? सहाबा ने क्या अर्ज की थी? बोले है बोले ये क्या आखदा है, क्या आदा है? हजूर ने फरमाया आदा है भाई मेरे मालिक मैंने ज़बह करन लगे ना
تے سال ہر سال تو میں انہوں دی خدمت کردہ ساں اور بڑھا ہو گئے. یہ بڑھے بڑھے لوگ جو یہ ضرور سنیں, ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ بڑھے بڑھے سنیں. اور با خدا واللہ یہ مقام رونے والا ہنسنے والا تو ہے نہیں. جہاں تمہاری اولاد تمہیں کام نہ دے, تمہاری بیوی تمہیں کام نہ دے, تمہاری ماں اعلیٰ فرماتے ہیں باپ جہاں بیٹے سے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ. اور ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ, پھر سینے سے لگاتے. میں نہیں فکر کرنی اسی گناہگار پر ساڑی کی چھڑوائی ہے, ایج نہیں کرنی, پکیاں رہنا ہے. رہو گے انشاءاللہ. مجھے یہ بھی نہیں آج میرے جانے کے بعد مولوی آئے تقریر کے یہ سمجھنا رسول پاک کی امت میں کوئی خالص زدہ کتا ہے, وہ آیا تھا اس نے کوئی بات کی تھی, بلے باندھ لینا شاید تمہیں کوئی فائدہ ہو جائے. تو وہ اونٹ نے بڑ کی نا, صحابہ نے پوچھا یہ کیا عادہ ہے, اگر مالک اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں, اب یہ پانی بھی نہیں لا سکتا اٹھا کر, تو لکڑیاں اٹھا نہیں سکتا, ہڈیاں نکلیں کمزور. انہوں نے کہا اور کسی کم دے نہیں کو لو. سرکار مانے لگے جانے جانا اسے دنیا میں میرے قدموں کے سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آیا. اسے میرے قدموں کے سوا اور کچھ ہم تو ان سے بھی گئے گزرے, اگر ہم مشکل میں کہیں دائیں بائیں دیکھیں, یہ تو جانوروں کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی غار. حضور نے فرمایا اب کیا کہتا ہے, اس نے کہا وہ ذبح کرنا ہے. مالکوں کو بلایا, انہوں نے کہا ہاں ذبح کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا چھوڑ دو, ذبح نہ کرو, بیچ دو. انہوں نے کہا خریدی وہ شے جاتی ہے جو کام کے. بلبل یہ کیا کہا, بلبل یہ کیا کہا کہ میں کہاں فضل گل کا. انہوں نے کہا جناب کسی کم کاردار نہیں, کون خریدے گا. قریب پر میری ماں باپ قربان ہو جائے, تمہوں پر قربان ہو جائے, اس مٹی پر قربان جس پر آپ نے پاؤں رکھے, اس نالین پر قربان جس نے آپ کے قدم چومے. آپ نے ان سے فرمایا جس کا کوئی خریدار نہ ہو محمد اللہ. یا
اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک زندہ باد 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 زندہ باد. آج ہمیں کیا پتہ ہے شان سرکار کیا ہے؟ 2 ٹکے بھی نہیں، اس سے بھی کم کر، پیشاب کے قطرے جتنی بھی جس کی اوقات نہیں، وہ ہمارے آقا پہ بھونکتا ہے. ہمیں ہمارے لیے تو مر جانے کا مقام احسان نے فرمایا تھا اِنَّا بِي وَعَلِمَتِي وَعِرْضِي عِرْضِ محمد لقاء. میرا باپ، میرا دادا اور میری شان، سنیا تیری شان کے قربان. جس نے جانوروں کو سینے سے لگایا ہو، چیونٹیوں کو مارنے نہ دیا ہو، چڑیا کے بچوں کو گھونسلے میں رکھوایا ہو، اس رسول کی بے حرمتی کرنے کے لیے کفار اگر نکلیں، مسلمانوں کی زبانوں پر لگامے ہوں. یہ مقام فکر ہے. سلامت رہے میرا بابا رضوی. آخو آمین. لتاں دھوئے نہیں پر عشق بہت ہے. گلی گلی میں جا کر امت کو جگانا ہو، جوانوں اٹھوئے اور چلے ہو اور مار مٹو جانے جانا کی شان. اور تم پیچھے نہ دیکھو، حضور کا دامن دیکھو، قیامت جانے اور نبی جانے. بچے کو سن پتہ نہیں. میں آج وہ جہاز میں بیٹھا ہوا اگلی سیٹ پر اور 2 کوئی انگریزی قسم کے بندے بیٹھے. 1 گھنٹہ 40 منٹ کی فلائٹ تھی. ایک ہی بات انہوں نے زور دی، بچوں کو ویلیوز نہیں بتلائی جا رہی، ماں باپ ویلیوز نہیں بتلائی جا رہی، رسپیکٹ نہیں بتلائی جا رہی. میں نے اس کو ایک ایسے پکڑا، میں اب گل سن، گھنٹہ ہو گیا تو اپنی شان یہ رولا پہ پانا ہے. پاکستان ماؤ کیوں نہیں، ادب نہیں. ساڑھے بچے سکولوں پڑھتے ہیں تو تم مسلمان ہے. 1 گھنٹے تو اس فکر لگا ہے بچیاں نو پیو دی عزت سکھاؤ. 5 منٹ ہی کہہ دے یار، وہ دی عزت پہلے سکھاؤ جنہیں پیو دی عزت سکھائی. یہ امت کو کیا ہو گیا؟ امت اس بات کو اصلاح سمجھتی ہے. مولوی صاحب آئے نا تو وہ آپ کو ماں کی شان سنا کر چلے جائیں، آپ کہو گے بہت چنگی تقریر کی تھی. پیو دی شان، ماں پیو پر قسم خدا کی، ماں کو ہم پاؤں کو ہاتھ لگا کے ملتے ہیں ہون بھی میں. سبحان اللہ. اور کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ میرے باپ شہید ہوئے ہیں جن کے لیے میں دعا نہ کرتا ہوں. لیکن میری کروڑ مائیں اگر ہوتی اور کھرب اباؤ جداد میں وہ سارے نالین مصطفیٰ کی دھول جو اڑتی ہے لگ کر اس پر قربان. سبحان اللہ. کب جاگیں گے یار؟ آپ کو جاگنا چاہیے. حضور کی محبت، حضور جی کوئی نہیں، حضور جی اور میرے باب خادم کا ساتھ نہ چھوڑنا. ہاتھ کھڑا کر دے. میں کوئی ہوٹا چھوٹا نہ مانگ رہا تھا. حضور کے لیے میں ملانگا بندہ ہوں، زیادہ جمع خرچ مجھے نہیں آتے، میں پورے پاکستان میں پھرتا ترتا رہتا ہوں. میں نے اس بابے میں خون سے زیادہ اس کے اندر عشق رسول دے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
जिंदाबाद 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 जोर से जिंदाबाद और एक बार सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, जोर दा बोलो यार, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, तो जे कर न सकते हो तो बोलो तो सही। गुस्ताख रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, बेशुमार 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 और जो उन पर लानत ना करे उस पर भी लानत। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये क्या जाने खाके बनाने वाले, उसने मुस्तफा क्या, तू अजे मेरा महबूब नहीं है। कमीनियों, तुम उसकी खाके बनाते हो, रब ने जिसका साया जमीन पर नहीं पड़ा। और जो हसीन ऐसा हो कि मौला अली जैसे मर्दे हक ये कहे लम मारा मिसलहू कबलहू वला बादहू। कूफे वालों, मुझसे मेरे आका की हुस्न की शान पूछते हो, तारीफ पूछते हो, अली के पास लफ्जों की कमी नहीं है, लेकिन जब तुम सरकार के हुस्न के पूछते हो फिर लफ्ज मुक जाते हैं, हुस्न जहाँ लफ्ज खत्म होते हैं वहां से शुरू होता है। क्या बात। मैं इस वस्ते है वजीफा जो दसन लगा कि तुसी आप ये करोगे फायदा होगा। एक औरत सी इन्ना इमरा जात इला हसन अल बसरी, एक औरत हसन बसरी के पास है। फकालत लहू या शेख तूफियत ली बुनैया, फरमाया मेरी बच्ची जो है वो फौत हो गई। वह उरीद अन अराहा फिल मनाम, मेरी धी फौत हो गई है, मैं चाहती हूँ उन्हें ख्वाब विच वेखा। तुसी किसी को भी वेख सकते हो उस वजीफे तो बाद। सौदा तुहाडे हाथ में है। मेरा मशवरा ये है, इस वजीफे के पढ़ने के बाद सौदा हल्का ना करना, अल्लाह से बात करना, विखाना ही ते विखा फिर चेहरा मुस्तफा। माई ने आखिया मेरी धी बहुत हो गई, मैं वेखना चाहती। फकाल अल हसन, हजरत हसन ने उसको फरमाया सल्ली अरबा रकात, तू ऐसी कर 4 रकातां पढ़, हर रकात में एक बारी सूरह फातिहा पढ़, एक बारी अल हाकुम तकासुर। हर फातिहा की बात की पढ़ना है। आप लोगों में से किसी को आती? कोई ऐसा बंदा हो, सादा जा बंदा हो, तो तो आंदी हो वो मोबाइल वाला बंदा आप आती अल-हाकुम तकासुर आती, सूरह अल-हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर आती। कोई जिन्हें से तो टोपी नहीं करते वो उठे ना ज़्यादा बेहतर आती है किसी। चलो जी आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। ठीक है,
شکر دا کلمہ پڑھو ایڈیاں بندیاں میں چونے پڑھ دیتی پھر دیکھنے کی ضرورت ہے. تقریر لمبی ہو جائے گی. آپ بہت اچھی پڑھی اپنے سر پر ٹوپی بھی رکھا گا. اب یہ سورت 4 رکعت نماز، ہر رکعت کے بعد یہ سورت. اور ویسے اگر آپ کو نہ یاد یہ آتی ہو تو کل والا حد شریف پڑھ لینا. وہ میں کہہ رہا وہ تو آمدی ہے سارے رل کے بنا سناؤ. آپ کو کیا پتا میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ سمجھ رہے ہو گے ہمیں ٹائم گزار ہے. میں سمجھ نہیں بچیوں محفل میں کیا ہو رہا ہے. ایک باری پھر سناؤ والا کوئی چپ تو نہیں رہا. جی کوئی رہا ہے تو تیسری باری پھر پڑھ دیں سارے شامل ہو جاؤ. سورہ اخلاص ہو. سورہ فاتحہ بھی آتی ہے رل کے سارے پڑھ دیں. جنہوں نہ آتی ہے بتا دی وہ بھی نال پڑھ لیں. اچھا ایک کام کرنے تو بعد 4 رکعتاں پڑھنے تو بعد انہوں نے آگیا بھائی تو سہ جائیں قبلے والے پسے رخ کر کے تو نبی پاک نے درود پڑھ دی. اور درود شریف کہتے تو انہوں لمبے چوڑے نہیں نہ آمدے. یہ تے آمدہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ کم پورا میں بھی اپنا کاری لے. سبحان اللہ. یہ درود شریف پڑھے ہیں سہج. لو جی فعلت ذالکا فرعتہا فی النوم ویا فی العقوبہ والعذاب. اس نے اپنی بیٹی خواب میں دیکھی. وہ آگے بیٹی گناہگار تھی، عذاب میں تھی. کس میں تھی؟ عذاب میں. ہاتھ پیر بندھے ہوئے، آگ دا لباس پائے. انہیں آگیا میں سویرے اٹھ کے آئی حضرت کی خدمت. انہوں نے دسیا قصہ. انہوں نے آگیا یار تو صدقہ کر. وہ پھر چلی گئی. انہوں نے آگیا صدقہ کر شاید اللہ انہوں معاف کرے. وہ رات جدوں آئی حسن بصری ستے نہ. انہوں حضرت حسن بصری جنت ٹر گئے. خواب بڑا سارا تاج تخت اتنے ایک سونی کڑی سر تے تاج. انہیں تک نہیں آ گیا حسن میں نو پچھانے. آپ نے فرمایا نہیں. انہیں کہا میں اس عورت دی تھی ہاں جیڑی تیرے کو لائی سی تو انہوں درود پڑھنے دا دسیا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ٹھیک ہے مگر جو تیری ماں کہہ رہی تھی وہ اور ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کہتی تھی کہ دوزخ میں جل رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے تخت میں بیٹھی ہے. وَعَلَى رَأْسِهَا تَاجٌ مِّن نُّورٍ، اور سر پر نور کا تاج ہے. فَقَالَتْ يَا حَسَنُ، اس نے کہا حسن گل اس طرح ہی ہے جس طرح میری ماں نے تینوں دسی، لیکن میں تینوں ہن وچلی گل دسدی ہاں. ہویا کی جدوں مینوں قبرستان وچ دفن کیتا گیا ہے نا تے اس قبرستان وچ 70,000 لوگ عذاب میں مبتلا تھے. کتنے؟ 70,000. فقالت كن 70,000 نفس في العقوبة والعذاب. 70,000 نفس عذاب میں مبتلا تھے. کما وصفت لکا، جس طرح کہ تجھ سے بیان کیا گیا ہے، میری ماں نے بیان کیا. حسن پاک نے کہا اگر تو اور تیرے ساتھ 70,000 عذاب میں تھے،
اب یہ تو بتانا اب جنت کیسے ملی ہے، یہ تاج کیسے ملا ہے، یہ تخت کیسے ملا ہے؟ پر میرے کلیجے کے ٹکڑے مجھے یہاں یہ بات اگلی پڑھنے سے پہلے شعر پڑھ لینے دے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کا، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جن کے چھپر نہیں ان کے، جن کے چھپر سمجھے کہ چھپر ہر چھت میں نہیں آدھے، اے ٹاریاں دے چھپر، جن کے چھپر نہیں ان کے موتی محل سجواتے یہ، ٹوپی جن کے نہ جوتی ان کو تاج و براق دلاتے یہ۔ ہوں اگلا مسئلہ سنو، کہا تجھے یہ کمال کیسے مل گیا؟ اس نے کہا وَعَبَّرَ رَجُلٌ مِّنَ الصَّالِحِينَ عَلَىٰ قُبُورِنَا وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ۔ اس نے کہا حسن بصری میرے نال 70,000 بندیاں نوں پہ عذاب ہوندا سی، ایک بندہ اللہ دا لنگیا قبرستان دے کولوں، اس نبی پاک اتے ایک واری درود شریف پڑھا۔ مسلمان سنی پیار سے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اس نے محبت سے حضور پر درود پڑھا، اللہ پاک نے اس ایک مرتبہ پڑھے گے درود کی برکت سے 70,000 وہ اور اوپر سے میں ہم سب کو جنتی بنا کر ایک ایک ایسا تخت بھی دیا ہے، ایک ایک ایسا تاج۔ ہوں سمجھ آئیے کہ حضور دی محبت کیش ہے۔ اللہ سن محبت عطا فرمائے اور گستاخاں تو نفرت عطا فرمائے۔ میں ایک باری پھر معافی منگنا میں لیٹ آیا، ہوں بھی تسا میری حالت کو بولن میرے کو اوکھا، یہ طرز تو میں تمہیں خوش کرنا تھوڑی جی لا دیتی۔ شاہ جی آپ بھی راضی رہنا، جن دوستوں نے پول سے گزریں گے وہ شعر سنا دیتے، پول والے دو شعر ہیں دونوں سنا، لیکن ابھی اتنی مستی میں نہیں سنا پاؤں گا، پھر کبھی آ کر مزید سنا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کرے، اہل واقع پل بعد میں پڑھتا ہوں، اہل صراط، صراط کون ہے؟ پل ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب آپ جانے لگیں گے نا، پل پر پیر دھرنے لگیں گے تو پہلے کہہ رہے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کرے، جاتی ہے امت نبی، جاتی ہے امت نبی فرش پر کرے، ان فتنہ آئے ہائے ہائے ہائے، وہ گرز لے کر فرشتے کھڑے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ تو وہ راہ روکیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی گل سنو، ان فتنہ آئے حشر سے کہہ دو حذر کرے، ان سے کہو گرزوں والوں سے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ان فتنہ آئے حشر سے کہہ دو حذر کرے، ناز
नाजों के पाले आते हैं, नाजों के पाले आते हैं, राह से गुजर करे। और वो जो आपने फरमाया रक्स करने वाला ना, आपका वही मुराद। अल्लाह फरमाते पाए को वहाँ पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। वो असल पुल दे दूसरी तरफ सरकार खलोते हो, तो सरकार फरमान के आजा आजा, अल्लाह से कहेंगे सल्लिम सल्लिम, हमें कहेंगे आजा और तुम्हारे जिन्होंने बच्चियां बच्चे हैं हाथ खड़ा करो जिंदाबाद। हुण तुहानू जितनी समझ आनी है मिसाल किसी को नहीं आनी। ये जो तुम्हारे बच्चियां बच्चे ने जो टुरना शुरू करन तो क्या करते हो? बोलो करके बहने ने। अच्छा हाथ भी बड़े टाइट किए हुए आजा, हालांकि बच्चा डरता है, वो तो कभी टुरया नहीं ना, असी कभी पुलिस रात तकिया नहीं, बच्चा कभी टुरया नहीं, जब वो टुरया नहीं तो फिर अब्बा जी कहते हाँ 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 हाँ, वो कहते आज वो जो हुक्म दे ना बच्चा हाँ ये नहीं करते मैं गया जब टिकट नहीं असी आगे पुत्र को टिकट नहीं देना, उसे सरकार बुलाएगी आजा आजा मैं सल्लम सल्लम पढ़ रहा हूँ। ये हो सकता है कि मोहम्मद अरबी के सामने तू गिर जाए। बस आला हज़रत फरमाते हैं जब हुजूर की आवाज मेरे करना चाहनी है ना तो फिर पाए को पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर।